الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ روز محشر کی جاگداز بوت اولین پرشش نماز بوت مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وصحبہ ابدہ وکرمہ۔ آج شوال مکرم کی 10 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن بریلی شریف میں امام اہل سنن فخر زمین و زمان مجدد امت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ ایک ہمہ جہر شخصیت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ نوک قلم سے علم و عرفان کے ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین کو جل تھل کر دیا۔ آپ کے ایک چہیتے مرید حضرت سید ایوب صاحب علیہ رحمۃ و رضوان نے منقبت کے اشعار میں کیا ہی خوب کہا ہے: مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چیخ پڑے چوٹی کے وابڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے دشمنان خدا و رسول کا صرف رد کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ یہ صحیح ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ وہابیت، دیوبندیت، رافضیت، بدمذہبیت کا ہے اور جس کا رد کرنا بہت ضروری ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس ضروری فریضے کو انجام دیا، مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ذوق عبادت کا عالم کیا تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اسے سنیں اور ایمان میں تازگی، عقیدے میں نکھار، روح میں توانائی پیدا کریں۔ تقریباً 35 سال پہلے میں بمبئی سے لکھنؤ کے لیے ایک ٹرین کے ذریعے چلا۔ بھساول ریلوے اسٹیشن پر ہماری گاڑی جب رکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بھساول ریلوے اسٹیشن پر بوریا بستر لادے ہوئے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سب تبلیغ جماعت سے متعلق ہے، اسی گاڑی میں سوار ہونے والے ہیں۔ وہ لوگ معلوم یہ ہوا کہ بہت پہلے سے پلیٹ فارم پر بیٹھے تھے، مگر جب گاڑی آ گئی تب امام صاحب نے کہا کہ چلیے نماز پڑھ لی جائے۔ وہ مصلی پر پہنچ گئے، پیچھے سے اپنا رومال چادر بچھا کر جماعتی لوگ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی پہلی ہی رکعت امام صاحب نے پڑھائی تھی کہ اتنے میں گاڑی کے سیٹی کی آواز آئی، اور جیسے ہی سیٹی کی آواز آئی تو امام صاحب سجدے سے سر اٹھانا چاہتے تھے تو سر اٹھایا تو ضرور، مگر پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے نہیں، ایک ہاتھ میں مصلی پکڑا اور سیدھے دوڑتے ہوئے گاڑی کی طرف چل پڑے۔ اور جب امام صاحب چلے تو امام کے ساتھ جتنے مقتدی تھے وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گاڑی کی طرف دوڑنے لگے۔ بغل میں کچھ قلی کھڑے ہوئے تھے تو ان قلیوں نے جب دیکھا تو کہا امام صاحب یہ آپ کے گاڑی کی سیٹی نہیں، یہ بغل کے گاڑی کی سیٹی ہے، مال گاڑی کی آواز ہے، آپ غلط آواز پر نماز چھوڑ کر نکل پڑے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی نماز تھی، اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے نماز بھی نہیں ادا کی۔ جب ڈبے میں آ گئے تو میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ لوگ جو پہلے سے یہاں موجود تھے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو آپ نے پہلے نماز کیوں نہیں ادا کر لی؟ تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی شاید ہماری جماعت میں سے ہے،
کہنے لگے آپ شاید نئے نئے شامل ہوئے ہیں، لوگوں کو نماز کی ترغیب دینے کے لیے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ پلیٹ فارم پہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جب گاڑی چل پڑتی ہے تو ہٹو بچو کر کے ڈبے میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ بڑے پکے نمازی ہیں۔ لیکن نماز کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ ایک سیٹی کی آواز سن کر کہاں کی نماز، کیسا سجدہ مصلی لے کر سیدھے گاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ آئیے ایک نماز میں آپ کو اور دکھاؤں۔ دوسری مرتبہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ اس زمانے میں سورت سے پانی والی جہاز کے ذریعے حج کے لیے روانگی ہوتی تھی۔ سورت کو خرد مکہ کہا جاتا تھا۔ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر آپ دوبارہ سورت واپس آئے، گجرات کے لوگوں نے 2 مہینے کے لیے اعلیٰ حضرت سرکار کو روک لیا۔ کچھ لوگ جبل پور کے آئے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں چلیے۔ فرمایا ابھی میں رسول اعظم کے دربار سے آیا ہوں، خواجہ اعظم کے دربار میں جاؤں گا، پھر بریلی جاؤں گا، اس کے بعد کہیں اور کا سفر ممکن ہوگا۔ اعلان ہو گیا کہ مجدد اعظم رسول اعظم کے دربار سے حاضری دے کر واپس آئے ہیں اور اب اجمیر معلیٰ خواجہ اعظم کے آستانے پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ علماء، مشائخ اور عقیدت مندوں کی ایک بھیڑ آپ کے ساتھ ہولی۔ آپ جے پور اسٹیشن تک پہنچے۔ جے پور سے اجمیر معلیٰ کے لیے ایک گاڑی چلتی تھی، اس گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی جب پھلیرا اسٹیشن پر پہنچی تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ گاڑی رکی، اعلیٰ حضرت سرکار گاڑی سے نیچے اترے اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ میں تھے سب سے فرمایا کہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ و رسول کے بھروسے سارے لوگ چل کے نماز پڑھیں۔ اللہ و رسول نے چاہا جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی یہ گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ اطمینان سے جن کے وضو نہیں تھے انہوں نے وضو کیا، اعلیٰ حضرت باوضو سے مصلی پر پہنچ گئے، نیت باندھ لی، نماز شروع ہو گئی۔ سارے لوگ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے۔ گاڑی کا جب ٹائم ہو گیا تو ڈرائیور نے گاڑی کی سیٹی بجائی۔ پلیٹ فارم پر جتنے لوگ پھیلے ہوئے تھے سب گاڑی کی طرف چل پڑے۔ دوسری سیٹی کی آواز لوگوں نے سنی، ڈبوں میں سوار ہو گئے۔ جب تیسری سیٹی کی آواز آئی تو لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اب ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانا چاہی، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 انچ بھی گاڑی آگے نہ بڑھی۔ اب ڈرائیور پریشان، گاڑی آگے بڑھانا چاہتا نہیں بڑھ رہی ہے۔ گارڈ کو بلایا، پھر اسٹیشن ماسٹر آیا، میکینک کو بلایا، وہ بھی آ گیا اور پھر گاڑی کا انجن کھولا گیا۔ کوئی خرابی تو نہیں ہو گئی ہے؟ گاڑی میں کوئی خرابی بھی نظر نہیں آئی۔ انجن کو گاڑی سے الگ کر کے جب چلایا گیا تو چلنے لگا، اور جب گاڑی میں جوڑا تو پھر اپنی جگہ پر گاڑی کھڑی رہ گئی۔ اتنے میں گارڈ کی نظر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر پڑی، جو پلیٹ فارم پر بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے۔ گارڈ نے کہا ایسا لگتا ہے یہ مولانا صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کی وجہ سے یہ گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ سارے لوگ آئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب اعلیٰ حضرت نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، دعا مانگی اور پھر اس کے بعد مدینے والے آقا پر درود و سلام کی ڈالی نشاور کی، تب انہوں نے کہا کہ حضور چلیے، آپ کی وجہ سے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت اطمینان و سکون سے گاڑی میں سوار ہوئے۔ آپ کے جتنے ہمراہی تھے وہ بھی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ گاڑی پھلیرا اسٹیشن سے اجمیر معلیٰ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اجمیر شریف پہنچنے کے بعد ڈرائیور اپنے ریسٹ روم کی طرف چلا گیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ان کے ہمراہی سب خواجہ اعظم کے دربار میں پہنچ گئے، حاضری دی اور شاہجہانی مسجد میں حضرت کا قیام ہوا۔ جب سویرا ہوا تو اعلان ہو گیا کہ آج مجدد اعظم کا خواجہ اعظم کے مزار مقدس کے سامنے شاہجہانی مسجد میں اسلام کی عظمت و برتری پر خطاب ہوگا، وہ یہاں بیان فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد میں اس اعلان کے بعد کافی بھیڑ ہو گئی۔ آپ نے تقریر شروع فرما دی اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں،
میں وہی امام ہوں، میں وہی گاڑی کا ڈرائیور ہوں جو آپ کو لے کر جے پور سے اجمیر معلیٰ تک آیا تھا۔ فلیرا اسٹیشن پہ آپ نے نماز پڑھی تھی۔ اجمیر میں اترنے کے بعد میں اپنے ریسٹ روم میں گیا، بیوی نے کھانا نکال کے دیا، میں نے کھانا کھایا، بستر پر لیٹا تو پوری رات کروٹ بدلتے بیت گئی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جب تک نماز مکمل نہ ہو جائے، جب تک ان کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہی سچے لوگ ہیں، انہی کا مذہب سچا ہے، انہی کا دین سچا ہے۔ ہم اپنی بیوی بچوں کو لے کر اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے خواجہ اعظم کے مزار کے سامنے شاہجہانی مسجد میں اس ڈرائیور کو، اس کی بیوی بچوں کو کلمہ پڑھا کے دائرۂ اسلام میں داخل کیا۔ وہ عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا، اس کا نام البرٹ تھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کا نام عبد القادر رکھا۔ معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے یہ ذوق عبادت ہے، یہ ذوق بندگی ہے، جسے دیکھ کر ایک بے ایمان صاحب ایمان بن گیا۔ جب اعلیٰ حضرت کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، خود چلنے کی پیروں میں طاقت نہ رہی تو ایک کرسی بنوائی۔ 4 آدمی آپ کو اٹھا کر کرسی پر بیٹھا دیتے، 4 لوگ وہ کرسی اٹھاتے اور رضا مسجد میں لا کے رکھ دیتے، پکڑ کے کھڑا کرتے، آپ کھڑے کھڑے پوری نماز ادا فرماتے، پھر کرسی پر بیٹھاتے اور آپ اس کرسی پر بیٹھ کر پھر اپنے قیام گاہ پہ چلے آتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ذوق بندگی تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ذوق عبادت عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔